الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب.
قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود صدق الله العظيم. گزشتہ رکوع میں قوم عاد کا تذکرہ آیا، کفر اور شرک اور پیغمبر کی نافرمانی کے نتیجے میں ہلاک ہوئے، برباد ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لا چکے تھے وہ اس عذاب سے اور بربادی سے بچ گئے، اس لیے کہ آیت نمبر 58 میں اس کو بتلا دیا گیا کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہمارا عذاب جب آیا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لا چکے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ تو یہ جو بچے ہوئے حضرات تھے انہوں نے ترک وطن کیا، اور یہ علاقہ جو قوم ہود کا تھا، یعنی عرب کا جو مشرقی علاقہ ہے، جنوب مشرقی علاقہ، یہاں سے یہ لوگ ہجرت کر گئے، اور ہجرت کر کے کدھر پہنچے؟ شمال مغربی علاقے۔ اگر آپ جغرافی کے میپ میں دیکھیں تو مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں تبوک آپ کو نظر آئے گا، تبوک کے تھوڑا اور اوپر یہی علاقہ جو ہے یہ قوم سمود کا علاقہ تھا۔ وہاں اب بھی ایک شہر ہے مدین، اس کا نام ہے مدائن، اور مدائن اس کا نام ہے، مدائن صالح وہ کہلاتے ہیں، مدائن صالح اس کا نام لکھا ہوا ہوگا بھی میپ کے اندر۔ تو یہی قوم سمود آباد تھی۔ اب بھی وہاں ایک جگہ ہے اس کو کہا جاتا ہے فج ناقہ، ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں، تو وہ چونکہ معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے ظاہر ہوا تھا جس کو میں ابھی بتلاؤں گا، تو اس سے متعین ہوتا ہے کہ یہ علاقہ تھا قوم سمود کا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لا چکے تھے انہوں نے ہجرت کی اور وہ ادھر آ کر آباد ہوئے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد یہ پھر اس رستے پر پہنچ گئے، اسی طور و طریق کو انہوں نے اختیار کیا جو قوم ہود کا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہلاک اور برباد ہوئے تھے، وہی شرک، وہی بت پرستی۔ جبکہ یہ قوم جو ہے یہ اتنی تنومند تو نہ تھی کہ جیسے قوم ہود ان کے باپ دادا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی خاص نعمتوں سے نوازا تھا، اور دو نعمتیں ان کو حاصل تھیں۔ ایک تو یہ کہ سرسبز اور شاداب علاقہ ان کو ملا، جہاں پانی بڑا ٹھنڈا، جہاں کھانے اور پینے کی ساری چیزیں بے افراد، پھل اور فروٹ وہاں پیدا ہوں، سرسبزی اور شادابی، ایک تو یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص ملکہ دیا تھا اور صنعت ان کے ہاتھوں میں تھی، اور وہ تھی گھروں کے بنانے کی، بلڈنگیں بنانے کی۔ بڑی عالیشان بلڈنگیں میدانی علاقے میں بناتے تھے، اور جو پہاڑی علاقہ تھا اس میں پتھروں کو تراش تراش کر پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے۔ اور کیسے گھر کہ اس میں بڑے بڑے ہال، بڑے بڑے روم،
اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں سوئمنگ پول بھی بنتے تھے، پہاڑوں ہی کے اندر کھود کھود کر پتھروں سے سوئمنگ پول بن رہے ہیں اور اس کے اندر ہال بنائے جا رہے ہیں اور بیڈ روم بن رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں ان پہاڑوں کے اندر، ان کے در اور دیوار، ان کے فوٹو، مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کے اندر بھی اس کے فوٹوز ہیں، ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بھی لوگ مورخین وہاں جاتے ہیں۔ تو آبادی تو نہیں ہے وہاں، قرب و جوار میں آبادی ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ایک دفعہ جو جہاں اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا ہے شاید وہاں پھر آبادی نہیں ہوتی۔ چنانچہ قوم لوط پر جہاں عذاب آیا وہ بستی کہاں تھی؟ وہ سدوم، کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ جو بحر مردار ہے، سمجھ میں آیا، ڈیڈ سی، میپ کے اندر آپ دیکھیں گے ڈیڈ سی، اسی کو بحر لوط بھی کہتے ہیں۔ تو قوم لوط کی بستیاں وہیں تھیں، آج وہ جگہ آبادی کے قابل نہیں، پانی ہے، ایک سمندر بن چکا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے قوم سمود، اسی طرح سے یہ جو ہے قوم ہود کا علاقہ، یہ آپ دیکھیں ریگستان ہے، آج وہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ حضرموت کے جو مغربی علاقہ ہے یہ میدان پڑا ہوا ہے، کوئی آبادی نہیں، کوئی شہر نہیں آج بھی وہاں۔ اسی طرح سے قوم سمود، تو وہاں جا کر ہم کھنڈرات کو دیکھ سکتے ہیں، کھنڈرات موجود ہیں اور وہ پہاڑوں کے اندر ان کی آبادیوں کے نشانات موجود ہیں، لیکن آبادی کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے اثرات کتنے جو ہیں وہ پائیدار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک تشریف لے جاتے ہوئے ان بستیوں کے قریب سے گزرے سمود کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ بستیاں ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو صحابہ ان کو اس طرح دیکھنے لگے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا سیاح جو ہیں وہ سیر کرنے والے دیکھا کرتے ہیں چیزوں کو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سیر کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ سے پناہ مانگنے کی جگہ ہے، جلدی چلو یہاں سے۔ تو آپ نے وہاں سے جلدی آپ نے کوچ کرا دیا کہ یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ تو اس سے نبی کی فراست جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، اور اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جن جگہوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہوتا ہے اس کے اثرات بڑے پائیدار ہوتے ہیں۔ اسی واسطے مسئلہ موجود ہے کہ ابھی بھی کہ عرفات بلکہ منا اور مکے کے درمیان نہیں، عرفات اور مکے کے درمیان میں ایک وادی آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے وادی محصر، میم ہے اور سین اور رے، یہ وادی محصر ہے۔ تو اب تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ اتنے ہائی ویز بن گئے ہیں کہ وہ پتہ ہی نہیں، لیکن یہ کہ جو پیدل کے راستے تھے تو اس زمانے میں انہی وادیوں سے گزر ہوتا جن کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے۔ تو وادی محصر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور فقہاء اس کو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اس وادی سے تیزی سے گزر جانا چاہیے۔ جی وہ تو میں نے کہا نا کہ عرفات سے اور منا کے درمیان آتے ہوئے تو مزدلفہ اور منا کے درمیان تو ہوا وہ، تو یہ وادی محصر، تیزی سے گزر جانا چاہیے۔ اب جو فقہاء کو کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں یہاں کوئی قوم رہی ہوگی، اس پر عذاب آیا، تو تیزی سے گزر جانے کی ہدایت ہے، وہاں آرام آرام سے نہیں چلا جائے۔ بہرحال یہ کہ یہ قوم سمود اس علاقے میں آباد تھی۔ میں کہتا ہوں کہ جو حیدرآباد اور مہاراشٹرا کے رہنے والوں کے لیے تو سمجھنا بہت آسان ہے ان کی اس صنعت کو، اس لیے کہ آپ کے سامنے ہے کہ اجنتا اور الورا کے غار جن لوگوں نے دیکھے ہوں گے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی تھی ان کے پاس صنعت۔ اور اجنتا اور الورا کے غاروں کے بارے میں بھی جو مورخین کی روایت ہے وہ یہ کہ ہزاروں سال پہلے، کوئی کہتا ہے کہ 4000 سال پہلے، کوئی کہتا ہے 5000 سال پہلے اس کی تاریخ بتلاتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ قوم سمودی کا شاید ہم زمانہ لوگ ہوں، ہو سکتا ہے کوئی انہی میں کوئی وہاں پہنچ گیا ہو اور وہ صنعت وہاں بھی چلی ہو اور اس نے وہ وہاں شاگرد اپنے بنا دیے ہوں، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال وہ میں نے دیکھا ہے وہ اجنتا اور غار وہ
کہ کیا اس کے اندر صنعتیں ہیں اور کیسے کیسے اس کے اندر روم بنے ہوئے ہیں اور حال بنے، ساری چیزیں۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ملکہ دیا تھا، لیکن جو نعمتوں سے صحیح فائدہ کم ہی لوگوں نے اٹھایا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، نعمتوں میں مبتلا ہو کر اللہ کو بہت جلدی بھولتا ہے بنسبت مصیبتوں کے۔ بلا شبہ سب سے بڑی مصیبت انسان کے لیے فقر و فاقہ ہے، اور حدیث میں فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک فقر ایک وہ چیز ہے کہ انسان کو خطرہ ہے کہ وہ کافر بھی بنا دے، تو فاقہ بہت بڑی مصیبت ہے، کوئی شبہ نہیں، مگر اس کے باوجود مصیبتیں ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور نہیں کرتی بلکہ اللہ سے قریب کرتی۔ کہتے ہیں جب مصیبت پڑے تو اللہ یاد آئے، لیکن نعمتوں کا خاصہ یہ ہے کہ نعمتوں میں انسان جب یوں کہیے کہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو بھٹکتا ہے۔ اسی واسطے اولیاء اللہ نعمتوں کے متلاشی نہیں بلکہ مصیبتوں کا منتظر رہا کرتے تھے۔ بعض اولیاء اللہ کے تذکرے میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کو اطمینان ہوتا تھا مصیبتوں سے، وہ کہتے تھے مصیبت آ رہی ہے اطمینان کی بات ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ اس کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ جب صبر کریں گے تو درجہ اور بڑھے گا، تو اس وجہ سے وہ مصیبتوں پر زیادہ ان کو اطمینان تھا نعمتوں کے مقابلے۔ ہم جیسے لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہمیں نعمتیں چاہیے اس لیے کہ ہم دنیا کے بندے ہیں، تو نعمتیں جو ہیں، نعمت اگر کسی کو مل جائے اور نعمت سے وہ فائدہ صحیح اٹھا لے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت بالائے نعمت ہے کہ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نعمت دے دیں اور اس نعمت میں رہ کر کہ وہ خدا کو یاد کرے اور یاد رکھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غافل ہی کرے۔ جیسے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ یہ بلخ کے حاکم تھے۔ بلخ اور بخارا جو روسی ترکستان کا علاقہ ہے، تو اس میں ایک اسٹیٹ تھی بلخ، یہ اس کے حاکم تھے ابراہیم ابن ادہم، تو اپنے محل میں پڑے ہوئے۔ تو بعض لوگوں کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں چھپی بھی ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید ذرا ان کو ملی اور وہ چھپی ہوئی صلاحیت ایک دم نکھر کر آ جاتی ہے، اس کو توفیق کہتے ہیں۔ تو اب وہ حاکمانہ شان اور شکو تو تھا، مگر وہ میرے خیال سے وہ صلاحیتیں چھپی ہوئی تھی کہیں کو۔ چھت پر چلنے کی آواز آئی، ارے بھائی بادشاہ کی چھت پر کون چل رہا ہے کہ آواز ہے، یہ کیسے کوئی آ گیا؟ تو آنکھ کھلی اور اب جب دیکھا بھائی کون ہے، آواز ہی کون ہے میں چھت کے اوپر، تو اس نے کہا کہ ہم اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اونٹ؟ چھت پہ اونٹ ہوتا ہے کہیں؟ تو اس نے کہا کہ صاحب کیا بادشاہی محلات کے اندر بھی اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس نے بات کہی۔ یہ جیسے کہ اونٹ چھت پر نہیں ہو سکتا، ایسے ہی شاہی محلات کے اندر بھی خدا کو یاد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات اس نے کہی، بس ایسی گویا دل میں پیوست ہوئی یہ بات کہ صبح ہی ابراہیم نے فیصلہ کیا کہ چھوڑو اس سمندے کو، دوسروں کو سپرد کر اور ساری چیزوں سے اپنا دستکش ہو کر لگ گئے اپنے اللہ کی یاد میں۔ بزرگوں میں ان کا شمار ہوا، اولیاء اللہ میں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ بادشاہت اور بزرگی جمع نہیں ہو سکتی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ناممکن نہیں ہے، لیکن اس بادشاہت کا تقاضا یہ ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، تقاضا یہ ہے کہ انسان کو غافل کرتی ہے۔ لیکن اگر انسان غافل نہ ہو تو پھر بلا شبہ یہ نعمت بالائے نعمت ہے۔ اسی واسطے جو فرمایا، اگر وہ روایت صحیح ہے، السلطان ذل اللہ فی الارض، کہ بادشاہ جو ہے، وہ بادشاہ جو واقعتاً عادل ہو، انصاف کرنے والا بادشاہ ہو۔ ظاہر ہے کہ انصاف تو وہی کرے گا جس کے دل میں خوف خدا ہے، جو خدا کو یاد کرتا ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ ذل اللہ فی الارض، یہ اللہ کا سایہ ہے زمین میں۔ من اکرمہ اکرمہ اللہ ومن اہانہ اہانہ اللہ۔ بعض لوگ اس کو حدیث نہیں کہتے
اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بادشاہوں کے زمانے میں خطبات جمعہ کے اندر یہ لوگوں نے ایڈ کر دیا تھا، واللہ عالم۔ لیکن اگر یہ صحیح اپنی جگہ یہ بات، تو بادشاہ جو عادل بادشاہ ہے یقیناً اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ اگر یہ بھی حدیث نہ ہو تو اس سے ملتے جلتے بہت سے الفاظ حدیث کے اندر ایک عادل بادشاہ کے فضائل کے تعلق سے ملتی ہیں۔ تو عادل بادشاہ جو ہے وہ واقعی یہ ہے کہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو نعمتوں کا تقاضا تو یہ ہے غافل کرے انسان کو، لیکن اگر انسان نعمتوں میں رہ کر غافل نہ ہوا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر کس کو نعمت ملے گی؟ ربی انہوں نے خود دعا کی تھی کہ خداوندہ مجھے ایسی حکومت دے اور ایسا ملک اور ایسی سلطنت دے کہ جو کسی کو نہ ملی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، واقعی ایسی حکومت ملی ان کو کہ اولین اور آخرین میں کسی کو نہیں ملی، کہ نہ صرف یہ کہ انسانوں پر حکومت، جنات پر حکومت، نہ صرف یہ کہ انسانوں اور جنات پر حکومت بلکہ جانوروں پر حکومت، نہ صرف یہ کہ جانوروں پر بلکہ ہواؤں پر حکومت۔ جی تو یہ ایسی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ مگر کیا ہوا؟ اس حکومت اور ایسی زبردست سلطنت اور اقتدار کے نشے میں وہ کیا چور ہو کر اللہ کو بھول گئے تھے؟ نہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں شاید یہی نقطہ ہے، اور قرآن پاک میں ایک واقعہ جو نقل کیا گیا ہے سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، کہ سلیمان علیہ السلام کے نے کہا کہ ذرا مجھے گھوڑے دکھلائے جائیں۔ ان کے اپنے پرائیویٹ استبل کے جو گھوڑے سینکڑوں کی تعداد میں، ایک سے ایک عالی شان گھوڑا وہ اس کو دکھلایا گیا، تو سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے دیکھنے میں، اور اب آپ اس کا اندازہ اصل میں نہیں کر سکتے، کاش کوئی یہاں گھوڑوں کے فن کا ماہر ہوتا۔ سمجھ میں آئے؟ یہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی کاروں کے فن کا کوئی ماہر ہو تو سمجھے بھائی کون سی کار جو ہے وہ کیسی خوبیوں کی ہے۔ لیکن جانوروں کے اندر گھوڑا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بڑے عجیب اوصاف ہوتے ہیں، بڑے عجیب کمالات ہوتے ہیں۔ جو اس فن کے ماہر ہیں، جو اس کے خصلتوں سے واقف ہیں، وہ واقعہ یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر یہ کیفیت گزر جائے جو سلیمان علیہ السلام پر گزر گئی تو تعجب کی بات نہیں۔ ہم کو یوں سمجھ میں نہیں آتا ہم گھوڑوں کے فن سے اور ان کے اوصاف سے واقف نہیں۔ بس گھوڑوں کے فن کی بات کو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ پہلے تو ایک واقعہ سنا دیں تاکہ پھر گویا شریعت کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ میرے ایک ساتھی تھے، دوست، تو وہ بدایوں کے علاقے کے رہنے والے، وہ کہتے تھے کہ اسی پہ تذکرہ چل پڑا بھائی گھوڑے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے کہتے تھے کہ ہمارے خاندانوں میں کسی کے پاس ایک گھوڑا تھا، کہتے تھے کہ وہ اصیل تھا، اصیل گھوڑا جو اصلی نسل کا ہو۔ تو کہنے لگے کہ صاحب وہ بڑا اعتماد تھا ان کو، اس کے اصلی ہونے پر بڑا اعتماد تھا، بیٹھ کر بڑے آرام سے اور بڑی بے فکری کے ساتھ جہاں چاہے جاتے تھے، اطمینان تھا کہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایک دفعہ وہ کہیں کسی گاؤں جا رہے تھے، تو آپ کو ہندوستان کے راستے یاد ہوں گے، گاؤں کے راستے جو ہیں کچے راستے، دھول اس پہ اٹھتی ہوئی، اور ادھر ادھر جو ہے وہ راستوں کے وہ سرکنڈے کھڑے ہوئے، کیا کہتے ہیں اسے جی، وہ جو لمبی لمبی وہ گھاس جو جس کے وہ لوگ بچے وہ ہے قلم بھی بنا لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ کڑوی بولتے ہیں، چلیے صاحب، تو وہی ہماری طرف اس کو سرکنڈے کہتے ہیں، وہ ایسی ایسی گھاس ہوتی ہے وہ۔ ہاں اچھا چلیے صاحب، نہیں جو لفظ جہاں بولا جاتا ہے وہ اچھا سرکنڈے کون سا، خیر تو اس کی پیپیاں وغیرہ بھی بنا لیتے ہوں گے کہیں، وہ بہرحال وہی وہ کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی اونچی اونچی، اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ بھائی ادھر کا آدمی ادھر نہ نظر آئے، سمجھ آئے نہیں، اتنے اونچے ہوتی ہیں وہ گھاس۔ تو اس راستے پر وہ گھوڑے پر بیٹھے سرپٹ دوڑے چلے جا رہے ہیں، اچانک کیا ہوا، گھوڑے کے آگے کے پیر سو آگے سو پیچھے کے پیچھے، اور دھم سے جو ہے پیٹ کے بل زمین پہ بیٹھ گئے۔ نتیجہ اس کا آپ تصور کیجئے سوار پہ کیا گزری ہوگی، سوار جناب وہ 10 فٹ کے فاصلے پر جا کے آگے پڑا۔ اب یہ کیا ہوا ہے، اب یہ اٹھے، وہ تو چوٹ اس لیے لگی کہ وہ ریت کا علاقہ تھا،
اٹھے مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا. غصہ تو بہت آیا کہ آج اس کمبخت نے کیا حرکت کی, مگر یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کیا ہے. اور وہ جو گھوڑا تھا وہ اسی طرح سے پیٹ چپکائے زمین سے اور سانس روکے پڑا رہا. یہ خیر اٹھنے کے بعد یہ پریشان کہ بھئی ہوا کیا یہ. تو ایک 5 منٹ کے بعد گھوڑا اپنا آہستہ آہستہ اس نے پیر سمیٹے اور وہ کھڑا ہوا اور خیر انہوں نے اسرا ہاتھ واتھ پھیر کے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد آگے چلے. سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ بھئی ہوا کیا ہے. آگے جو گاؤں میں پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں ڈاکہ پڑ گیا اور ڈاکو جو ہے وہ ڈاکہ ڈال کے یہاں سے گئے. اور وہ کدھر سے گئے معلوم ہے جس راستے سے خود یہ آئے ہیں انہی کے کھیتوں میں کو نکل کے گئے ڈاکو. تو وہ ان کو پتہ نہ چل سکا, گھوڑے کو اس کی بھانپ پڑ گئی. مالک کو بچانے کے لیے جیسے ہی اس کو محسوس ہوا کہ خطرہ ہے اس نے فوراً اپنے آپ کو اس طرح سے چپکا دیا زمین سے. یہ اصلی گھوڑے ہونے کی علامت ہے. اب میں آپ کو مسئلہ بتلاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ من قتل قتیلا فلہو کیا ہے الفاظ اس کے بعد فلہو کے بعد, جس نے کسی شخص کو جہاد میں قتل کیا تو اس کا سامان اسی کو مل جائے گا. یہ ہے مسئلہ شرعیہ. خیر یہ تو ایک الگ چیز ہوئی. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے, یہاں مجھے اس کا نہیں ذکر کرنا بلکہ یہ ذکر کرنا ہے کہ مجاہدین پر مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے. مال غنیمت جو تقسیم ہوتا ہے مجاہدین پر, گھوڑے سوار کو دوہرا حصہ ہے. یہ مسئلہ فقہیہ ہے. گھوڑے سوار کو دوہرا حصہ ہے اور اونٹ کے سوار کو, یہ پیدل چلنے والے کو نہیں, اس کو ایک گہرا حصہ ہے. گھوڑے سوار کو 2 حصہ, ایک حصہ گھوڑے کا اور ایک حصہ سوار کا. یہ مسئلہ موجود ہے. تو بات وہی ہے کہ جتنی حس انسان کے اندر ہے خطرات کو محسوس کر لینے اور اس سے بچنے کی اور بچانے کی, اتنی حس جو ہے وہ گھوڑے کے اندر موجود ہے. اونٹ کے اندر وہ نہیں ہے اور کسی جانور کے اندر نہیں ہے کہ وہ خطرے کو دور سے محسوس کرے اور بچنے کی تدبیر کرے اور بچائے دوسرے کو. یہ گھوڑے کے اندر یہ بات ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ گھوڑا کتنے اوصاف کا مالک. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک صاحب حکومت بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ جہاد اور جنگ کے فن سے واقف. اب ایک ایسا شخص گھوڑوں کو, اصیل گھوڑوں کو دیکھ رہا ہوگا تو کتنا وہ محو نہ ہوگا. مجھے اس نقطے کو بتانا تھا. یہ ساری داستان میں نے اس لیے سنائی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام محو ہیں اور نماز کا وقت گزر گیا. نماز کا وقت گزر گیا ہے اور سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہ چلا. اتنے محو ہے گھوڑے کو دیکھنے میں. اب جیسے ہی وہ گھوڑے کو دیکھ کر فارغ ہوئے تو دیکھا کہ نماز کا وقت تو گزر گیا. بڑا غصہ آیا, بہت افسوس ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ سبب بنے گھوڑے, تو ان سب کو ہی مروا دیا. اب میں یہاں اس بحث میں یہاں نہیں آؤں گا کیونکہ وقت نہیں ہے کہ گھوڑوں کو مروا دینا اور یہ کون سی جائز بات تھی اور اس کا کیا جواب ہے وہ اس میں. لیکن بتلانا یہ ہے نعمتوں کی قدر ایک اس انسان کے نزدیک کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بھرپور نعمتیں دی مگر خدا سے غافل نہیں. خدا سے غافل ہوئے, جیسے ہی احساس ہوا کہ میں غافل ہو گیا, اس نعمت کو حقیر جانا. یہ ہے وہ نقطہ جس کی وجہ سے قرآن پاک میں اس واقعے کو نقل کیا گیا. اور یہ تو نبی کی شان ہے, لیکن واقعہ یہ ہے کہ بارگاہ نبوت سے جن کو فیض ملتا ہے, سمجھ میں آیا, اور فیض بھی بقدر صلاحیت, تو جنہوں نے بارگاہ نبوت سے فیض حاصل کیا اور نبوی رنگ جنہوں نے اپنے اندر سمو لیا ہے, واقعہ یہ ہے کہ ان کی بھی شانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سے ایسی ہو جاتی ہیں. چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ ہے, غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ کس کا ہے؟ کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں طلحہ رضی اللہ عنہ کا باغ بڑا قیمتی تھا, لیکن ہو سکتا ہے کسی اور صحابی کا ہو, مجھے صحیح یاد نہیں. لیکن بہرحال واقعہ یہ ہے کہ ان کا ایک باغ تھا, اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. اب نماز پڑھتے ہوئے نظر جو چلی گئی اٹھ کر کے کہ وہ پھل جو لٹک رہے ہیں اور ان کے اوپر چڑیاں جو ہیں وہ چہچہاتی پھر رہی, اس خوشے سے اس خوشے پہ, اس خوشے سے اس خوشے.
اب نماز کے اندر موجود اور نظر جو ہے وہ چڑیوں کی پھدکنے پہ احساس ہوا نماز کے دوران ہی، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری نظر کدھر جا رہی، سلام پھیرا، بہت افسوس ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ میں آج نماز پڑھ رہا تھا باغ میں، لیکن باغ میں چڑیاں جو آئیں ان کی وجہ سے میری نظر اٹھ گئی اور میرا ذہن منتشر ہو گیا، یا رسول اللہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ میرے پاس باغ تھا، نہ باغ ہوتا نہ میں باغ میں نماز پڑھتا اور نہ میرا ذہن ادھر ادھر جاتا، میں باغ ہی رکھنے کو تیار نہیں۔ یہ جو بات ہے کہ ایک نماز کے اندر توجہ کا ہٹ جانا وہ اتنی بڑی گویا ان کے نزدیک بات ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ باغ کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ یہ ہے یہ نعمتوں میں انسان ہو اور پھر خدا سے غافل نہ ہو تو یہ نعمت بالا نعمت ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کو غافل کرتی ہے۔ تو اسی لیے قوموں پر جو عذاب آیا وہ آیا ہی دراصل اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمتیں دی اور نعمتوں میں پڑھ کر وہ خدا کو بھول گئے، تو یاد دلانے والے، متوجہ کرنے والے ان کے پاس بھیجے گئے لیکن ان کے کان پر جوں نہ رینگی، وہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے کہ اپنے مٹھاس میں کسی طرح کی کمی آ جائے، اپنے عیش و عشرت میں کمی آ جائے، اس کے لیے وہ تیار نہ ہوئے۔ ہاں وہ انہوں نے نبی کو ٹھکرا دیا، نبی کی توہین کی، نبی کو قتل کر دیا، یہ سارے کام آسان ہوئے، لیکن یہ ان کے لیے آسان نہ ہوا کہ وہ خدا کو یاد کریں ان نعمتوں میں رہ کر، تو پھر ایسوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ قوم سمود بھی انہی قوموں میں سے ہے، تو اس کا یہاں تذکرہ ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو کہا صالح نے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود اس کے علاوہ تمہارا، هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ، اور دو دلیلیں دی اللہ کے معبود ہونے کی، دو دلیلیں، واقعی قرآن کا اعجاز ہے، فرمایا کہ وجود تم کو کس نے دیا، اور دیکھیے دلیل وہ ہوا کرتی ہے، مضبوط دلیل وہ ہے کہ جس کے دلیل کے ماننے میں مخاطب کو ذرا تأمل نہ ہو۔ آپ سمجھ رہی بات؟ ایک تو یہ ہے کہ بھئی آپ تو دلیل نہیں مان رہے مگر میں کہہ رہا ہوں دلیل ہے یہ، اب اس دلیل کو دلیل ثابت کرنے میں پہلے آپ دوسری دلیل لے کر آنا پڑتا ہے آپ کو۔ ایک ایسی دلیل آپ دیں کہ مخاطب اس کو مانتا ہے، وہ ایگری ہے، پہلے سے ایگری ہے، سمجھا نہیں بات؟ یہاں یہ پہلے وہی دلیل لائے گی، یہ بتلاؤ تم کو وجود کس نے دیا؟ دنیا کی کوئی قوم اور کسی قوم کا کوئی فرد اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ایک ذات ہے کہ جس نے ہم کو وجود دیا ہے۔ ہندوستان کے ہندوؤں سے جا کے پوچھ لیجئے بھائی کون ہے تمہیں پیدا کرنے والا؟ اجی پرماتما، پرماتما لفظ کا جو بھی ہو، لیکن تصور وہی ہے کہ وہ ایک ذات ہے کہ جس نے پوری کائنات کو، یونیورس کو وجود بخشا ہے، اسی نے ہم کو بھی پیدا کیا، حالانکہ مشرک ہیں کروڑ ہا کروڑ جن کے معبود، مگر جہاں تک وجود کا تعلق ہے کہ وجود کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں ان کرسچنوں سے پوچھو جو تین خدا مانتے ہیں کہ بھائی وجود کس نے دیا؟ باپ نے، سمجھا؟ وجود باپ کا دیا ہوا ہے، ہولی کرائسٹ کا نہیں دیا ہوا ہے، مریم کا نہیں دیا ہوا، میری کا نہیں، وہ کہتے ہیں وجود باپ ہی کا دیا ہوا ہے، یعنی خدا کا۔ تو ساری دنیا کی قومیں اس بات پر متفق ہیں کہ وجود اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ایک تو یہ دلیل ہے هو انشاکم من الارض، جس کا وجود دیا ہوا ہے، اور دوسری بات کیا ہے؟ واستعمرکم فیہا، هو انشاکم من الارض، اور وجود دیا اس نے کہیں سے دیا؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ذرا اپنی حقیقت کو پہچانو۔ زمین سے جناب پیدا ہوئے، زمین کی حقیقت کیا؟ پیروں کے نیچے روندی جاتی ہے، یہ ہے اس مٹی کی حقیقت۔ اس مٹی سے آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی عقل کا یہ عالم ہے کہ نہ اللہ کو سمجھے نہ کسی اور کو سمجھے، یہ ہے کیا دلیل ہے؟ تو میں نے کہا کہ دو لفظ کے اندر انشأکم من الارض، دلیل بھی دے دی، حقیقت بھی بتلا دی۔ اے غافل انسان تو کہاں جائے؟ اپنی حقیقت کو پہچان کہ تجھ کو خدا نے وجود بخشا، اور وجود بخشا ہے تجھ کو، وجود دیا ہے زمین سے،
اور فرمایا کہ دوسری دلیل کیا ہے؟ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، تجھے اسی زمین کے اندر آباد کیا. تو وجود بھی دینے والا وہی اور بقائے وجود کا انتظام بھی کرنے والا وہی. ہمیں دونوں چیزیں موجود ہیں، تو پھر ہم کسی اور کی کہاں سے عبادت کریں؟ ایک صورت تو یہ تھی اللہ نے پیدا تو کر دیا مگر دوسروں کے حوالے کر دیا، تم ہی کھلاؤ، تم ہی پلاؤ، تم ہی ان کو بساؤ. تو بھائی ظاہر بات ہے کہ ہم کو کھانا پینا ہے تو اسی کی خوشامد کرنی پڑے گی. جس کا کھائیں اس کا گائیں، مثل مشہور ہے. تو بھائی جس کا کھائیں گے اس کا گائیں گے. اللہ نے تو پیدا کر کے ہم کو چھوڑ دیا. لیکن یہاں فرمایا کہ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اسی زمین میں تم کو اس نے آباد کیا ہے. تو وجود اس کا دیا ہوا اور بقائے وجود، یعنی وجود کے باقی رہنے کے سارے انتظامات بھی اسی کے کیے ہوئے ہیں. وہ نہ اگر تم کو بساتا تو تم کہاں بستے. اس لیے یہاں یہ دو دلیلیں دی. تو اسی لیے وہ میں یہ بات یاد ہوگی کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ خدا کو بھول جانے والے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کمپنی میں جاب کرنے والا کہ جاب تو کرے مثال کے طور پر ایک کمپنی کے اندر جس کا نام کچھ بھی ہو اے سے ہے، لیکن کام کرے اس کمپنی میں بیٹھ کر کے اس دوسری کمپنی کا جس کا نام بی سے ہے. یہ کیسی بغاوت کی بات؟ یہ انسان باغی ہے. وجود دیا ہوا اللہ کا، اس وجود کے سنبھالنے کے سارے انتظامات اللہ کے کیے ہوئے، اور یہ عبادت کرے دوسرے کے، یاد کرے دوسرے کو، حکم مانے دوسرے کا اور اللہ کے حکموں کو ٹھکرائے. اس سے بڑھ کر کون باغی ہو سکتا ہے؟ یہی دلیل ہے جو حضرت صالح علیہ السلام نے دی. ہوا انشأکم من الارض، وہی وہ ہے کہ جس نے تم کو وجود بخشا ہے زمین سے اور اسی نے تم کو آباد کیا ہے اس زمین کے اندر. آباد کرنے کے اندر دونوں چیزیں آ گئیں، گھر بھی آ گیا، کھانا پینا بھی اس میں آ گیا، پہننا بھی آ گیا، ساری چیزیں آ گئیں. اسی واسطے حکومت اسلامیہ کا، میں حکومت اسلامیہ کا فرض اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلامی اصول یہ ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے ہر حکومت کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ملک میں بسنے والوں کو تین چیزیں پرووائڈ کرے. کیا؟ رہنے کو گھر، پہننے کو کپڑے، اور پینے اور کھانے کو جو سامان ہے وہ ضروری. یہ ضروریات زندگی کہلاتے ہیں. سمجھنا؟ یہی ضروریات زندگی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو حکومت اسلامیہ میں پیدا بچے کا وظیفہ پہلے دن سے بیت المال سے جاری ہو کرتے تھے. کہنے کہ میرا فرض ہے، اللہ نے میرا فرض قرار دیا کہ جو انسان زندگی کی ضرورتیں جو ہیں وہ حکومت پوری کرے. اب یہ بچہ خود نہیں ہل سکتا، خود نہیں، لہذا میری طرف سے وظیفہ، یعنی حکومت کی طرف سے. اسی واسطے زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے کہ زکوٰۃ کس پر؟ مالدار پر. کون مالدار؟ کہ جس کے پاس اتنا اتنا مال ہو اور ضروریات زندگی سے زائد ہو. وہ ضروریات زندگی کیا ہیں؟ ضروریات گھر بھی آتا ہے، انہی ضروریات زندگی کے اندر کھانے اور پینے کا سامان بھی آتا ہے، انہی ضروریات زندگی کے اندر جو ہے وہ کپڑے بھی آتے ہیں. اگر آپ ملینز آف ڈالر کی بلڈنگ ہے جس میں آپ رہتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھا ہے؟ دیکھا آپ نے؟ یہ ہے شریعت. اگر آپ کے پاس لاکھوں ڈالر کے آپ کپڑے پہن رہے ہیں بڑے قیمتی، بشرطے کہ اس میں سونا ٹکا ہوا نہ ہو، سمجھا، اور چاندی نہ اس پہ چڑھی ہوئی ہو، لیکن اگر کسی بھی طرح کے وہ ہوں وہ قیمتی، زکوٰۃ نہیں اس پر. اسی طرح سے بہت اعلیٰ درجے کا کھانا آپ کھا رہے ہیں سونے کے ورق میں ملا کر کے اور کھا گئے آپ، زکوٰۃ اس پر نہیں. یہ ضروریات زندگی ہے انسان کی. تو وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اس استعمرکم کے اندر یہ تمام ضروریات زندگی آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے تم کو وجود بخشا اور اس وجود کے سنبھالنے کی چیزیں بھی اسی نے فراہم کی ہیں. فاستغفروہ، سو اس سے مغفرت چاہو اور اسی کی طرف تم متوجہ ہو. مغفرت اور توبہ کا فرق میں پہلے بتلا چکا ہوں. ان ربی قریب مجیب. تیسری دلیل بڑی عجیب ہے. یوں کہیے کہ شرک کے دروازہ اسی سے بند ہو رہا ہے.
اگر اسی سے نہیں تو اس سے بھی بند ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کیوں شرک کیا؟ پہلے اس نقطے کو سمجھ لیجیے، شرک کی بات کہاں سے چلی اور کیوں چلی؟ اس لیے چلی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو دنیا کے بادشاہوں کی طرح سمجھا۔ کیسے ہوتے ہیں دنیا کے بادشاہ؟ دنیا کے بادشاہ پبلک کے جمگھٹے میں تھوڑی رہتے ہیں، وہ تو پبلک کے ہمی سے بہت دور، آبادی سے بہت دور ان کا قلعہ بنا ہوا ہوتا ہے، فورٹ کے اندر بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے چین کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پبلک سے ان کا اور ان کا پبلک سے کوئی تعلق نہیں۔ اس ربط اور ریلیشن کے لیے کیا صورت ہے؟ بیچ میں وزیر، منسٹر، سیکرٹری وہی ہے، کہیں کے واسطے یہ لنک ہیں بادشاہ اور گویوں کا یہ کہ ریت کے درمیان، پبلک کے درمیان، یہی تو نہیں صورت۔ اچھا صاحب، پبلک کی ضرورتوں کو کون پورا کرتے ہیں؟ پبلک کی ضرورتوں سے کون واقف ہوتے ہیں؟ یہ جو گویوں کا یہ ارکان دولت ہے، بادشاہ کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، بادشاہ تک نہ عرضی پہنچتی ہے، نہ اس عرضی کا قبول کرنے کا مسئلہ بادشاہ سے متعلق، کس کی درخواستیں بادشاہوں تک جاتی ہیں؟ اس کام کے لیے بادشاہ نے لوگ مقرر کر دیے، صاحب یہ وزیر زراعت ہے، ایگریکلچر منسٹر ہے، اب ایگریکلچر کے سارے معاملات ان سے متعلق ہیں، سمجھ میں صاحب یہ ایجوکیشن منسٹر ہیں، ایجوکیشن کے سارے معاملات ان سے متعلق۔ یہی تو ہے نا دنیا میں۔ لوگوں نے سمجھا اللہ کا نظام بھی ایسا ہی ہے، اللہ میں بہت دور ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر جو ہیں وہ عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ سارا نظام چل رہا ہے کہاں سے؟ دوسرے چلا رہے ہیں، فرشتے چلا رہے ہیں، اور فرشتوں سے نیچے جو ہیں کچھ اولیاء اللہ ہیں، کچھ بزرگ ہیں، کچھ انبیاء ہیں جو چلا رہے ہیں، خدا کے برگزیدہ بندے۔ یہ ہے وہ بات۔ لہذا جیسے دنیا کے معاملات کے اندر کسی کو ضرورت نہیں کہ پریزیڈنٹ اور بادشاہ تک جائے، جو سیکرٹری اور منسٹر ہے وہ اس کو راضی کر لو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایگریکلچر کا مسئلہ ہے تو ایگریکلچر منسٹر کے پاس چلے جائیے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے تو ایجوکیشن منسٹر کے پاس جائیے، یہی ہے نا۔ ٹھیک ان سارے سسٹم کو یہاں فٹ کیا لوگوں نے۔ اولاد چاہیے، فلاں بت کو دیکھ لو، بارش چاہیے، فلاں بت پہ چڑھاوا چڑھا لو، اپنا قرضہ اتروانا ہے، فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ سارے بت کیوں بنے؟ اس لیے کہ دراصل یہ بت ان طاقتوں کے مظہر تھے کہ جن طاقتوں کو گیا اس کے لیے تجویز کیا تھا کہ ان کے سپرد فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ آپ اس کو تعجب کی نظر سے نہ دیکھیں گا میں کوئی فلسفہ بگا رہا، بلکہ یہ کہ یہ بت دراصل تھے ہی اس کے، کہ یہ مثال کے طور پر سورج ہے، سورج دیوتا کا ایک بت ہے۔ بھائی سورج کیا کرتا ہے؟ سورج جو ہے حرارت چھوڑتا ہے، گرمی، توانائی، انرجی، یہ نہ ہو تو دنیا جو ہے اس میں موت طاری ہو جائے۔ سورج کو ایک طاقت ملی، لہذا سورج کی پوجا کرو، پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک میں نے مثال دی۔ تو اس کہیں ستاروں کے بت بنے، کہیں فرشتوں کے بت بنے۔ آپ نے بہت سے بت دیکھے ہوں گے صاحب اس پہ پر بنے ہوئے، کچھ بت دیکھے ہوں گے ہندوستان کے اندر جن کے بہت سارے سر ہیں۔ بھائی یہ کہیں کا بت ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، اس کا نہ کوئی آگا ہے، نہ پیچھا ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، یہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو وہ خدا کی وہ صفت کہ جو عالم الغیب ہونا ہے، اس صفت کو انہوں نے ایک شکل دے دی اور انہوں نے اس کا وہ بت بنا دیا۔ یہ تو دراصل یہ ایک وہ جو دنیا کا نظام تھا، اللہ کے نظام پر کو اس پر قیاس کیا، اور یہاں سے وہ شرک اور بت پرستی شروع ہوئی۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ آج ہم لوگ مسلمانوں کے اندر بھی تو یہ جہالت آئی ہے، کہاں سے آئی؟ اسی لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات کو اس پر قیاس کیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مشرکین مکہ کے تعلق سے خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ بادشاہ سلامت کو اگر راضی کرنا ہے تو تھانے دار، کلکٹر صاحب اور تحصیلدار صاحب کو راضی کیجئے، تب وہاں تک پہنچیں گے آپ۔ اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو بادشاہ کے راضی ہونے کی کوئی صورت نہیں، اس لیے کہ یہ اوپر تک پہنچانے والے ہیں بات کو۔ تو ما نعبدهم، ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ہماری درخواستیں، ہماری دعائیں اللہ تک پہنچ جائیں ان کی برکت سے۔ یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔ اب خوب سمجھ آ گئی جو میں نے پوری تقریر کی ہے، یہ تھی وہ شرک۔ یہاں حضرت صالح علیہ السلام نے اس ساری بات کو دو لفظوں سے ختم کیا، فرمایا کہ ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب بھی ہے، بہت دور نہیں ہے بادشاہوں کی طرح سے، ہر ایک سے قریب ہے، اور وہ اس میں کوئی واسطے بیچ میں نہیں ہوتے درخواستوں کے قبول کرنے کے واسطے،
براہ راست ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. ان ربی قریب مجیب. تو یہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کے ان دو لفظوں کو جو قرآن نقل کرتا ہے اس کی تقریر. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا. اتنی مدلل، اتنی مکمل تقریر کے جواب میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہمیشہ یہی رہا ہے لوگوں کا عمل کہ جب کوئی بات ماننی نہیں اور دلیل کوئی ہے نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ کہا کرتے ہیں بھائی کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو یہ کھمبا نوچنے والی بات ہے. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا. کہنے لگے اے صالح تو ہمارے میں بڑی امیدوں کا مرکز تھا. ہمیں تو کیا مطلب؟ ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ جب تو بچہ تھا، جو نوجوان تھا، بھائی تو بڑی ترقی کرے گا، بڑا عقل مند ہوگا، بڑا تعلیم یافتہ، بڑا ماہر ہوگا، تیری قوم کو تجھ سے بڑا فائدہ پہنچے گا. ہمیں تو تجھے امید. یہ کہاں کی بے وقوفی کی باتیں، توحید کی اور شرک کی اور آخرت کی اور جنت کی اور جہنم کی لے کے بیٹھ گیا. دیکھا آپ نے، یہ جو آج ہم لوگوں کے اندر یہ بات ہے